مجھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا، گھر میں نہیں بلایا، اپنے دفتر میں بلایا GHQ میں، فواد حسن فواد پہ گفتگو شروع کر دی۔ مجھے تھوڑا سا پہلے پتا تھا یہ ان کے ساتھ ان کی شناسائی ہے، یہ گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ کرا لیا ہے فواد حسن فواد پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، اللہ کی قسم ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے نہیں بند کرایا، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو جب وہ مسلسل بولتے رہے فواد صاحب کے بارے میں، میں نے تھوڑی سی جسارت کی، میں نے کہا جناب ایک بات آپ سے پوچھنی تھی۔ میں نے کہا جی ہم نے تو یہی جی اب میرا خیال ہے شروع ہو گیا امیر صاحب جی چلیں آپ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے اور میں اپنی عادت سے باز نہیں آؤں گا۔ اچھا کیونکہ آپ نے کہا وقت کم ہے تو میں گزارش یہ کروں گا، مائک تھوڑا سا قریب کر لیجیے، گزارش یہی کروں گا کہ دم بہت ہے، مجھے جب بات کر رہا ہوں تو پلیز بجلی بند نہ کریں، اندھیرا نہ ہو جائے، کیونکہ میں 3 دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں جس بھی سیشن میں ہم ہوتے ہیں اور نور الہدیٰ صاحبہ وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، چراغوں میں روشنی نہیں رہتی۔ اچھا دیکھیں میں جلدی بات کرتا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے کنج قفس، اور اکثر نوجوان جو ہم کو پتہ ہے کنج قفس کیا ہوتا ہے، قید خانے کا ایک کونا۔ تو صاحب کتاب جو ہیں وہ اب کنج قفس میں نہیں ہے، یہ رہا ہو گئے ہیں، یہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب جو ہے ایک جبر کے اور حبس کے موسم میں کنج قفس میں لکھی گئی تھی۔ تو فواد حسن فواد صاحب تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو اب کنج قفس میں نہیں ہے، لیکن کتاب پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ جبر اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا، اور جبر بھی جاری ہے اور حبس بھی جاری ہے۔ یہ جو اجتماع ہے اس اجتماع کی ایک انفرادیت ہے جو میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے مشاہدہ کیا ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ کنج قفس کی اس تقریب رونمائی میں فواد صاحب کے ساتھ جو لوگ بند تھے، قید میں تھے، وہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ یہ ایاز صادق صاحب ہیں، شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں۔ ویسے سعد رفیق صاحب نے بھی 2006 میں جب مشرف کے دور میں یہ قید ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ شعر و شاعری کی تھی، پتہ نہیں ان کا دیوان کب آئے گا، لیکن ان سے پہلے فواد صاحب کا آ گیا۔ تو یہاں پہ فواد صاحب کے جیل فیلوز بھی موجود ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو قید کیا تھا، سیاد، ریٹائرڈ سیاد بھی موجود ہیں اور حاضر سربت سیاد بھی موجود ہیں۔ یہ میرا اشارہ یہ ادھر ہے، یہ جو وردی والے سیاد ہیں نا ان کی طرف، لیکن کچھ سیاد سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیاد جو ہیں یہ اگر اس وقت فواد صاحب کا ساتھ دیتے جب یہ 16 مہینے کی جیل کاٹ رہے تھے تو شاید وہ کچھ مہینے کم ہو جاتے، لیکن چلیں ابھی یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور جس طرح کہ سب نے سلال حسن کے نام جو نظم ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے تو کیا تشریح، میں کروں گا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات۔ سلال جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام ہے، اور یہ نام جو ہے یہ بلوچ نام ہے، اور یہ نام تھا نواب اکبر بگٹی کے اس بیٹے کا نام تھا، سب سے چھوٹا بیٹا جس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو جب فواد حسن فواد کا بیٹا پیدا ہوا تو ان کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی، تو انہوں نے اکبر بگٹی کا جو شہید ہو گیا تھا بیٹا سلال، اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور یہ صرف فواد حسن فواد جو ہے اس نظم میں اپنے بیٹے سے مخاطب نہیں ہے، یہ اکبر بگٹی شہید بھی اپنے
شہید بیٹے سلال سے مخاطب ہے. اور یہ جو فواد صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار احساس ہوگا کہ ان کو پاکستان سے تو محبت ہے ہی، لیکن ان کو بلوچستان سے بھی بہت محبت ہے اور کشمیر کی تحریک آزادی سے بھی بہت محبت ہے. ان کی جو کتاب ہے اس میں میری بھی ایک تحریر انہوں نے شامل کی ہے کتاب میں. تو جب انہوں نے مجھے کچھ 6-7 مہینے پہلے کتاب کا مسودہ بھجوایا تو میں نے وہ کتاب ایک رات میں پڑھ ڈالی. تو ان کا تقاضا تھا کہ کچھ لکھے اس کے لیے. میں جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ چلو کوئی ایک واقعہ ہے وہ میں اس میں لکھ دیتا ہوں، پتہ نہیں یہ چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے. اب واقعہ انہوں نے وہ کتاب میں چھاپ دیا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں وہ واقعہ موجود ہے.